حضرت زین العبا ذکر ہے بیمار کو کیسے بتاؤں گا میں دل پہ جو گزرتی ہے جو کیسے سناؤں گا میں چاہنے والا کوئی ایسے میں اگر مل گیا آلے پیمبر ہے وہ قید جو رسی میں وارث کوثر ہے وہ قید جو رسی میں ہے اور سکینہ ہے وہ کھینچتا ہے جس کا گلا بیویا جو قید ہے وہاں اسے ناچی ہے صدا بنت علی کے لیے بصر کا ہے سامنا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس درد مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لال تم جینے مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم یہ میری جان اکبر یہ نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم میری
क्या मोहब्बत है मेरे दिल में हमारे, नाना के तेरे सत्य पैगंबर है तुम्हारे, तुम सूरत में भूल खुदा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, सर तेरा भी जिस वक्त करे सारने जा, होगा सारे मैदान का सर तो तुम्हारा, हम सकले पैगंबर का गला कहेगा तारा, गोया मेरे नाना गला मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। बाबा 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 मुझे मालूम है कि मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ कर से दिया था, अपने बाबा से भी तुझे आगाह किया था, पहले ने मालूमात से वादा ये किया था, बस इसलिए मरने की रजा मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। ये आपको बाबा बिन खातून कयामत, और माँ है मेरी आदो एक पहरे इसमत, क्या साईं ने अपने के नहीं पूछे मैदान मुजव्वर का कहाँ मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अहवाल दिए जन पता है, सकवात मंदिर दुसवार पता है, और देने का मुश्किल में दे सरदार पता है, दुनिया से मरने की रजा मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। नारे सवार
اکبر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو زہرا زہرا عباس کا پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا پرسالو مادر کا
رحم الله من قرأ سورة مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف آیات و حدیث کی روشنی میں قرآن پیغام یا ارشادات مدنی آپ حضرات کی آسمانی عالیہ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج کی اس خصوصی مجلس میں رسول اسلام کے جس کلام مبارک کی میں نے تلاوت کی ہے وہ خصوصیت سے آپ ہی سے متعلق ہے۔ ارشاد رسالت ہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب ہے۔ یہ کہنے رسالت سے نکلے ہوئے فقرے ہیں، یعنی آپ اور آپ کے ماننے والے کامیاب ہیں۔ میرے عزیزوں، صرف 2 منٹ میں تمہید کے طور پہ آپ کا لے لوں تاکہ اصل موضوع آپ تک پہنچانے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہو۔
چیز آئے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے غذائے روحانی کا اہتمام ہوتا ہے، پھر غذائے جسمانی کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے غذائے جسمانی ہے، پھر غذائے روحانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھرنے کے بعد ہم کے ہمارے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ شکم سیری کے بعد ہماری طبیعت مصمد ہونے لگی۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ سب حضرات مل جل کر عظمت محمد والے محمد پر ایک بلند تر صلوات انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، جو کنارے بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بیچ میں آ جائیں، تو دور صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے یا علی انتا وشیعتکا هو الفائز، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب ہیں۔ کیا رسول اسلام نے دولت حاصل کرنے کو کامیابی کی علامت قرار دیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا حکومت حاصل کرنا کامیابی کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا منتری اور ایم ایل اے بن جانا یہ کامیابی کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ بہت بڑا بزنس مین بن جانا، بہت بڑا تاجر بن جانا یہ کامیابی کی علامت ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ پھر رسول اسلام نے کامیاب کہا کسے ہے اور کس نوعیت کے لحاظ سے کامیاب قرار دیا ہے؟ اگر دولت حاصل کرنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو رسول اسلام یہ فرماتے جو جتنا بڑا دولت مند ہوگا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا، جو جتنا بڑا بزنس مین ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا، جو جتنا بڑا تاجر ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، آمنہ کے چاند میں تاجر کو کامیابی کی علامت نہیں قرار دیا ہے، بزنس مین کو کامیابی کی علامت نہیں قرار دیا ہے، مال و دولت کو کامیابی کی علامت نہیں قرار دیا ہے، بلکہ جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ یا علی انتا وشیعتکا هم الفائزون، جو آپ نے فرمایا ہے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے، تو یہاں کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ مرشد اعظم نے مسکراتے ارشاد فرمایا جو جتنا صاحب کردار ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو جتنا صاحب کردار ہوگا، جو جتنا بڑا متقی ہوگا، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا ہی بڑا کامیاب ترین ہوگا، اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم، ہم مولا متقیان کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، یعنی مومنوں کا امیر بھی کہتے ہیں، وہ امام المتقین اور متقیوں کا امام کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، جتنا بڑا صاحب کردار ہوگا، اتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ تو علی جہاں مومنین کے امیر ہے وہی متقیوں کے امام بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی اس لیے کامیاب ہے کیونکہ متقیوں کے امام ہے، ہم اس لیے کامیاب ہے کیونکہ علی ہمارا امام ہے۔ ایسے ہی ہم مولا علی کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب مرشد اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اسلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں نماز بھی بتا رہے تھے، روزہ بھی
मुस्तकीम क्या है। हम नमाज को सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हम रोजे को सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हम ज़कात को सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हम सच्चाई को सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हम अमर बिल मारूफ को सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हम नही अनिल मुनकर को सीधा रास्ता समझ रहे हैं। आमिना का चार मुस्कुरा के कहता है, नहीं मेरे अजीजों, नमाज सिरात मुस्तकीम नहीं है, रोजा सिरात मुस्तकीम नहीं है। अब एक सहाबी दूसरे सहाबी को मेरी तरफ देखिएगा, एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को कोहनी मार कर कहा, समझ में नहीं आता है कि सिरात मुस्तकीम कौन है। अब ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, मशवरा कर ही रहे थे कि लोगों ने ये देखा मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला, वहां से अबू तालिब का बेटा अली वहां से अबू तालिब का बेटा अली सब्बुहल कुद्दूसन पढ़ता हुआ मस्जिद नबवी के दरवाजे में पहुंचा है। चौदह सुनिए मेरे अजीजों, मस्जिद नबवी के दरवाजे में पहुंचा है। जैसे ही रसूल इस्लाम की नजर अबू तालिब के लाल के चेहरे पे पड़ी है, सारे सहाबा को देख कर कहा, नहीं समझ पा रहे थे सिरात मुस्तकीम कौन है। रसूल मिंबर से उठे, अली की तरफ पूरा मुड़े और मुड़ने के बाद कहा, हाज़ा सिरात मुस्तकीम। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद। इसलिए कि मौला अली है सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और ऐसे ही हम अली को मोमिनीन का अमीर, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, अली को मोमिनीन का अमीर, मुत्तक़ियों का इमाम, अलीउल वलीउल्लाह, अल्लाह का वली, ऐसे ही नहीं मानते। अब अगर आपको तवज्जो है ना तो झूमेंगे खुदा के कसम। मेरी माएँ और बहनें अपने बच्चों को उंगलियां पकड़ के अज़ा खाने में लाती है ना, ये अज़ा खाने में नहीं लाती है, बल्कि जन्नत में ले जाने की रिहर्सल कराती है। अल्लाह अकबर। ये अज़ादार बैठे हैं, खामोशी इतनी अच्छी नहीं लगती है भाई। हमारी माँ और बहनें अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के जन्नत में ले जाने की मशक कराती है, रिहर्सल कराती है। भाई आप देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम अली को ऐसे ही अल्लाह का वली तो नहीं मानते हैं। जो ना संभालना मेरे नौजवान मुतवज्जो रहना मेरी तरफ, हम अली को ऐसे ही अल्लाह का वली नहीं मानते हैं, बल्कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो ना सुनिएगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं अली रज़ा साहब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के फर्स्ट गेट पे लिखा हुआ है अली वली जन्नत के 8 दरवाजे और हर दरवाजे की पेशानी पर क्या लिखा हुआ है? अली वलीउल्लाह। मेरे साथ बोले ना, हर दरवाजे की पेशानी पर क्या लिखा हुआ है? और बुलंद आवाज से कहे अली। हर जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ अली वलीउल्लाह। अब जाहिर है, अब यहां से हदीस आपको सुनाओ। जब आप जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जब आप जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, आज तो यह है दुनिया में तरक्की याफ्ता दौर है कि जब आप किसी के घर पे पहुंचे तो आजकल कुंडी कम होती है, बेल ज्यादा लगी रहती है। बेल होती है ना, बेल दबाए तरह तरह की ट्यून निकल कर सामने आती है।
یہی تو ہے نا جملہ سنیے گا عزیزان محترم، عشق علی میں چھوڑیں گے آپ جو فضائل کا گوشہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے، بحر سخار سے فضائل علی کا موتی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ جب آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں دیر نہیں ہوگی بلکہ کنڈی لٹکی ہوئی ہوگی، اور جب آپ کنڈی کھٹکھٹائیں گے تو کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ سے اب جو آواز آئے گی وہ آواز ہوگی یا علی یا علی یا علی آیا۔ بڑی توجہ ہے میرے بھائی، مشہور ہوں آپ کی سماعتوں کا، خدا کے قسم مجمع کم ہے لیکن بڑا بافہم ہے، کوئی بھی جملہ رائدہ نہیں جا رہا ہے۔ جب آپ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے مولانا، کنڈی کھٹکھٹائیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا، چھوڑ رہے ہیں نا، وہاں سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب کسی نے پوچھا تھا ایران کے سب سے بڑے استاد سے، یہ بتائیے گا جب جنتی جنت کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائے گا وہاں سے یا علی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کوئی آواز اور کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کسی اور نام کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ استاد نے مسکرا کے کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کی آواز آئے گی۔ جس کے گھر جائیں گے اسی کو تو آواز آئے گی نا۔ اب ظاہر ہماری ماں کا احسان ہے ہم پر کہ انگلیاں پکڑ کر ہمیں روز جنت کے نظارے کے لیے لاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور جو ہمارے خلفاء ہیں وہ امت کے کر جیسے ہی پہنچے جنت کے دروازے کے قریب، سننا سنائیے گا، جنت کے دروازے کے قریب پہنچے، ہاتھ میں ہے ان کے عالم، پیچھے ہے ان کی رعایا، ان کے مانگنے والے علی رضا صاحب، جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ہائے 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 ہائے، یہاں تو علی والے بیٹھے ہیں، حسینی بیٹھے ہیں نا۔ جنت کے دروازے کو دیکھا تو وہاں پر جتن کا نام لکھا ہے، وہاں پر جتن کا نام لکھا ہے۔ جملہ سنبھال لینا میرے نوجوانوں، جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے ہیں کیا دیکھا کہ وہاں پر جتن کا نام لکھا ہے۔ اپنی رعایا سے کہتے ہیں، اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں، لگ رہا ہے ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، لگ رہا ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، یہ جنت نہیں یہ تو امام باڑا ہے۔ جیسے وہ پہنچے کہا جو جنت میں یہ تو امام بارگاہ ہے، یہ تو حسین کا عزا خانہ ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بھی کہا آپ کا خواب ختم، کہا جی خواب ختم ہو گیا، جنت میں نہ جا سکے یہی افسوس ہے۔ جنت کے دروازے تک تو پہنچے لیکن جنت میں انٹری نہ ہو سکی۔ لیکن جب ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہماری ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر مین دروازے سے نہیں تو چور دروازے سے انٹری ہونی چاہیے، چور دروازے سے انٹری ہونی چاہیے۔ اور صاحب ہم وہاں پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے
تو سبھی ہمارے چاہنے والے دیوار پھاڑ پھاڑ کر دیوار پھڑا پھڑا کر جنت کے اندر داخل ہو گئے. جنت پوری بھر گئی. جنت پوری بھر گئی. اب جنت میں جگہ ہی نہیں. اب جنت میں جگہ ہی نہیں رہ گئی. اچھا میں نے کہا بس. کہا جی آ گئے ہم جنت میں. کہا جہاں سے تمہارا خواب ختم ہوا ہے اتفاق سے وہیں سے میرا خواب شروع ہوا. اب آگے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ قیامت کا منظر ہے. سارے چاہنے والے خلفائے راشدین کے جنت میں جمع ہو گئے. اب جیسے ہی مولا علی اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچے کیا دیکھا جنت پوری بھری ہوئی ہے. جنت پوری چھڑک رہی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس میرے مولا نے جملہ سنیے گا. میرے مولا نے ایسے ہی جنت کو اٹھایا جیسے بابے خیبر. نہیں تسلیم کرتے بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور یہی تو وجہ ہے نا کہ جب جنگ احد میں خواہشوں کا احترام ہے. جب جنگ احد میں گھمسان کا رنگ پڑا گھمسان کی لڑائی ہوئی تو ظاہر ہے فوج مسلمان رسول اللہ کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئی. یہی تو تاریخ میں موجود ہے نا. رسول اللہ کو چھوڑ کر بھی بھاگنے لگی. اور اسی جنگ میں مولا علی کی تلوار ٹوٹی. جملہ سنیے گا. اسی جنگ میں مولا علی کی تلوار ٹوٹی. اس جنگ میں صحابی کی اور میں تلوار ٹوٹی تھی. جب صحابی کی تلوار ٹوٹی نا تو کسی نے آگے بڑھتے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تلوار ٹوٹ گئی ہے. رسول اسلام کی خدمت میں جا وہ تجھے دوبارہ تلوار دے دیں گے. صحابی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جب رسالت پر آیا آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ جنگ کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. رسول نے کھجور کے ٹہنی کو موزے کے ذریعے سے تلوار بنایا اور صحابی کے ہاتھوں میں دے دیا. صحابی جنگ میں جا کر مشہور کر دیا کیا سن رہے ہو میرے مولا والو انشاءاللہ اس نے علی میں چھپنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اسی جنگ میں علی کی بھی تلوار ٹوٹی. وہی صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے یعنی آپ کی بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے. چاہیے رسول اسلام سے تلوار لے لیجیے. جیسے ابو طالب کہا تلوار لینے کے لیے در رسالت کے قریب آیا ہے. جملہ سنیے گا. در رسالت کے قریب آیا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جلدی جا اور جانے کے بعد میرے حکیم سے کہہ دے ہرگز علی کو تلوار نہ دینا. صحابی 13 سپاہی تھا. کیا مناسبت صحابی تمہارا سپاہی ہے تم نے تلوار دی. علی میرا سپاہی ہے لہذا اللہ تلوار دے گا. اور ادھر جبریل نے یہ صدا بلند کی. خالی ہاتھ نہیں آیا تھا جبریل بلکہ فضا میں یہی نعرہ بلند کرتا ہوا جو ابھی میرے بھائی نے لگایا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح
الا علی لا سیف اللہ. اے قربان جاؤ خدا کے قسم. جبرائیل امین نے جو نعرہ بلند کیا لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، علی کے جیسا کوئی جواب نہیں. تمہارے لیے جو فضائل کا فقہ پڑھ رہا ہوں، اگر دل میں علی بستے ہیں تو خاموش نہیں رہوں گے. جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فتح الا علی، علی کے جیسا کوئی جواب نہیں. لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں، ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں. اسی لیے تو کسی جنگ میں جب علی دشمن کے اوپر قابو پا چکے ہیں، دشمن کیا کہتا ہے؟ یا علی آپ نے قابو پا لیا ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسی لیے آپ مجھ پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، میرا مال اسباب لینا چاہتے ہیں. کاش مجھے تلوار دے دیتے تب میں آپ کا مقابلہ کرتا. ابو طالب کا نام اس کے سینے سے نکلا، تلوار کو توڑ پھینک کر کہا جا جانے کے بعد اٹھانے. وہ فوراً ہی آگے بڑھا، اس نے پوری طاقت لگا دی. تلوار اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، تلوار ہلا بھی نہیں پا رہا ہے، تلوار ہلا بھی نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی میں نے اسی تلوار کو آپ کی انگلیوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے، اسی تلوار کو اچھالتے ہوئے دیکھا ہے، پھول کی طرح سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اسے اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا محمد ہو نشم، میں نے تلوار دی ہے اپنے بازو نہیں. علی کے جیسا کوئی جواب نہیں، علی کے جیسی کوئی تلوار نہیں. علی نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا. اب یہاں سے ہمت اگر بولے گا ہمت کے ساتھ. علی نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد غور سے ذوالفقار کو دیکھا. بڑے اطمینان سے فضائل پڑھ رہا ہوں. گویا فضائل علی کا موتی ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے. بڑی تاریخیں آ چکی ہیں، لہٰذا آپ کی سماعتیں بھی بڑی ہونی چاہیے. علی نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، غور سے ذوالفقار کو دیکھا، عجیب و غریب سوال کیا میرے مولا نے. میرا مولا کہتا ہے ذوالفقار ٹوٹے گی تو نہیں؟ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. خدا کے لیے بیدار ہونا. علی نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، غور سے ذوالفقار کو دیکھا. ذوالفقار ٹوٹے گی تو نہیں؟ ذوالفقار نے مسکرا کے کہا میرے مولا تیری ہمت کی قسم، میرے مولا تیری جرأت کی قسم، میرے مولا تیرے فیصلے کی قسم، میرے مولا تیری شجاعت کی قسم، میرے مولا تیری مردانگی کی قسم، قیامت تک چلاتا ہے نہ ٹوٹوں گی نہ ہاتھوں سے چھوڑوں گی. صلوات بڑھے گا عظمت محمد. نہ ٹوٹوں گی نہ ہاتھوں سے چھوٹوں گی. میرے مولا نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور جنگ کرنی شروع کی. بے ہوش رسول کو گدھے سے اٹھایا. فضائل کا فقرہ ہے. بے ہوش رسول کو گدھے سے اٹھایا، بلند کیا. اب بلند کرنے کے بعد جو جھگڑا تھا، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں ھذا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول زندہ ہے، واپس آ جا. لیکن بھاگتے ہوئے مسلمانوں میں کوئی واپس آیا نہیں آیا. رسول نے بس سے آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد علی کو دیکھا. تاریخی جملہ تھا یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب سب بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ اب جو ابو طالب کے نام نے جواب دیا ہے نا، اسے سونے کے قلم سے صفحہ کرتاس پر بھی لکھا جائے تو کم ہے. مولا متقیان کہتے ہیں یا رسول اللہ آیا کافر شمن بادز ایمان مولا من بدر کا رس و برادران مجاران کہ اسبہ مال غنیمت رفتے مراہیش کار نیستے. اب اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے علی میں چھوڑیں گے. ابھی جو میں نے پرشین میں یہ جملہ کہا ہے یا رسول اللہ آیا کافر شمن بادز ایمان مولا من بدر کا رس و برادران مجاران کہ اسبہ مال غنیمت رفتے مراہیش کار نیستے. اب مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کا؟ آئے 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 کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کا؟ اب اتنا شامل اور اتنا بہترین مجموعہ مجھے نہیں پتا ہے اس ایام اعظم میں ملے گا یا نہیں جو یہ شاعری کو بھی سمجھنے والا ہو. اب علی کے اس شملے نے سارے بھاگنے والوں کے قریب کھول دی ہے. رسول نے کہا ہے یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اس کا مطلب یہ ہے احد کے میدان میں جو رسول کو چھوڑ کر آگے وہ مسلمان کب رہے. اب مجھے بتاؤ دوبارہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا؟ دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ کس کے سامنے پڑھا؟ کس کنڈیشن میں پڑھا؟ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ مولا مجھے آج سے کام ہے، مجھے اپنے ان بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے چکر میں گئے تھے. مجھے ان بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے چکر میں گئے تھے. دیکھیے 5 گھنٹے ہو رہے ہیں، مجھے نہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کہاں تک پڑھا ہے اور آپ نے کہاں تک سنا ہے، لیکن انشاءاللہ فضائل کا یہ فقرہ تو سنا ہی کے دم لوں گا. اور یہیں سے خدا کے قسم آپ کی محبتیں پانے عروج تک پہنچ جائیں گی. جب فضائل کا فقرہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب رسول نے علی کا بصیرت افروز یہ جواب سنا ہے، ایک مرتبہ مسکرائے کہ علی کو دیکھا. علی نے رسول کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا تھا آجا محمد رسول اللہ. آمنہ کے چاند نے کہا اے ابو طالب کے لال گھبرانا نہیں، ہر جزا احسان الا احسان، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، احسان سے دوں گا. اے ابو طالب کے لال احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. اگر تو نے مجھے جنگی احد میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا ہے آجا محمد رسول اللہ تو گھبرانا نہیں، میں تجھے غدیر کے احسان سے دوں گا. ابو طالب کے لال گھبرانا نہیں، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. اگر تو نے مجھے جنگ احد میں علی رضا صاحب اگر تو نے مجھے جنگ احد میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا ہے آجا محمد رسول اللہ تو گھبرانا نہیں، میں تجھے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ ہاتھیوں کے مجمع میں اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہوں گا من کنت مولا ہو آجا ہے، من کنت مولا ہو فآجا علی المولا، من کنت مولا ہو فآجا علی المولا. اب یہاں سے فضائل کا جملہ سنبھال لینا، یہی تو وجہ ہے نا محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے. محمد پیدا ہوئے امداد بھائی ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے. اللہ کی آواز آئی ابو طالب گھبرانا نہیں، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، احسان کا بدلہ احسان
کا بدلہ احسان سے دینے لگا ہوں. اگر میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اگر میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے وہیں سے ہاتھ اٹھا کر تعریف کریے گا. اگر جملہ دلوں کو چھوتا ہوا نظر آئے, ابو طالب گھبرانا نہیں, احسان کا بدلہ احسان سے. اگر میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے, تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اگر میرے حبیب کا نام تو نے محمد رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا. تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا. اے ابو طالب, احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. اگر میرے حبیب کا نکاح تو نے زمین پہ پڑھا ہے. یہاں تو 12 کے 12 محمد بھی ہے اور 12 کے 12 علی بھی ہے. 12 کے 12 محمد, 12 کے 12 علی. یہ تو شکر کرے محمد کا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہمارے کل کے کل محمد. شکر کرے امت مسلمہ کہ رسول نے یہ نہیں کہا اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی. ہمارا پہلا بھی علی ہے, ہمارا اوسط بھی علی ہے, ہمارا آخر بھی علی ہے, ہمارے کل کے کل علی ہے. شکر کرے نا امت مسلمہ کہ رسول نے محمد کہا ہے, علی نہیں کہا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عالم تصور میں پوچھوں گا, اے آمنہ کے چاند 12 کے 12 کو علی کیوں نہیں کہا؟ شاید آمنہ کا چاند آواز سے دیکھ نہیں رہا ہے, ان سے ایک علی دیکھیں تاریخ اسلام میں 12 کے 12 علی ہیں. اور آج آئے کربلا کے میدان میں وہاں کوئی جوان علی ہے, کوئی ششماہا علی ہے, کوئی سن رسیدہ علی ہے, کربلا میں بھی علی ہے. عزادارو, ارباب عزا, دین اسلام کی بقا پر احسان ہے ابو طالب کا. دین بچا اللہ کا, گھر ڈوب گیا ابو طالب کا. شریعت بچی اللہ کی, تاراج ہو گیا گلشن زہرا صحرائے کربلا میں. ہمیں اسلام مفت میں ملانا, فری میں ملانا, لہذا اسی لیے اسلام کی قدر و منزلت کا ہمیں اندازہ نہیں. جملہ کہوں برداشت کر لوں گے. ہمیں اسلام کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑے گا, بڑی آسانی سے اسلام ہم کو مل گیا. اگر اسلام کو بچانے کے لیے ہماری بچیوں کے رخسارے پر تماچے لگتے تب پتا چلتا کہ اسلام کیا ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں میری ماں اور بہنوں, برداشت کر لو. اگر اسلام کو بچانے کے لیے ہماری بہنوں کے سروں سے ردائیں چھینی جاتی تب پتا چلتا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کو بچانے کے لیے اگر تماچے کھائے تو حسین کی بچی سکینہ نے کھائے. اسلام کو بچانے کے لیے اگر چادریں دی تو علی کی بیٹی زینب نے کلثوم نے دی. عزاداروں, آج ہم اس علی
کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جسے کڑیے جوان علی اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ علی جو صورت میں، جو سیرت میں، جو رفتار میں، جو گفتار میں، جو صوت میں، جو صدا میں اپنے نانا رسول خدا سے مشابہ ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں جب بھی کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، جب اپنے نانا کی آواز سننا چاہتا تھا تو اپنے لال علی اکبر کو آزاد کہلواتا تھا۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے وہاں صبح عاشور جناب علی اکبر نے جو اذان بلند کی تھی، اس اذان میں کوشش یہ تھی نا کہ بیمار بہن سغرا اپنی نانی ام سلمہ کے قریب آ کے کہتی ہے، اے نانی ام سلمہ چلو میرا بھیا علی اکبر کربلا سے مدینے آ گیا ہے، جب مسجد میں اذان کہہ رہا ہے۔ اذانوں جب یہ گئے مسجد نبوی کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ علی اکبر کو نہیں آیا، علی اکبر کے قدموں کے نشان اب بھی وہاں موجود ہے جہاں سے علی اکبر اپنی بہن سے رخصت ہوئے۔ حضرتم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم مظلوم کربلا کے عزاداروں۔ یہ ہم شکل پیغمبر ہے جسے ام لیلا نے کنگ اور جناب زینب نے بڑے نازوں سے پالا ہے، علی اکبر کو بڑے ارمانوں سے علی اکبر کو پالا ہے۔ میری ماں ہے، ماں ہے، میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی۔ ام لیلا کی حضرت اور تمنا کیا تھی؟ میرا بچہ جب جوان ہو جائے گا اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی، اس کی شادی کروں گی، اس کے چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی۔ لیکن اللہ اللہ، کربلا کے صحرا میں اکبر کی ماں ام لیلا کی حسرا خون میں بدل گئی جب ام لیلا نے دیکھا کہ 18 سال کا جوان ہاتھوں بنانے ہوئے گھر آیا، مجھے بھی مرنے کی اجازت۔ حضرتم اللہ، حضرتم اللہ، نوجوانوں سینہ پیٹ کر رونا اس لیے کہ نوجوان علی اکبر کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہو۔ روایت آپ کو بتا دوں، جناب ام لیلا اکبر کی ماں کیا کہتی ہے؟ جب علی اکبر کے مصائب سنا کرو نا، نوجوانوں تمہارے لیے پڑھا ہوں، جب علی اکبر کے مصائب سنا کرو تو آنسوؤں سے ماتم نہ کیا کرو، آنسوؤں سے ماتم نہ کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں کون ایسا نوجوان ہے جو طرف کے رونے پر مجبور نہ ہوگا۔ ام لیلا کہتی ہے جب میرے اکبر کے مصائب سنا، آنسوؤں سے ماتم نہ کیا کرو، بلکہ اکبر کے مصائب سننے کے بعد پتھروں سے ماتم کیا کرو، پتھروں کا ماتم۔ آئے میرا لال، آئے میرا علی۔ قیامت ہے عزاداروں، قیامت ہے، قیامت کا منظر۔ علی اکبر کا سن مبارک 18 برس۔ اب جب اصحاب بھی شہید ہو گئے، انصار بھی شہید ہو گئے، تو نوبت یہ آئی کہ اب جگر کے ٹکڑوں کی باری ہے، جگر کے ٹکڑوں کی باری ہے۔ جناب علی اکبر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اپنی اماں کے قریب پہنچے۔ اماں، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ ام لیلا نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال اکبر، اور مجھ سے زیادہ مجھے تیری پھوپھی زینب نے پالا ہے، پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لے۔ عزادار 18 برس کے جوان علی اکبر ہاتھوں کو باندھے ہوئے اپنی پھوپھی کے قریب آگے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، اب بابا کی غربت دیکھی نہیں جا رہی ہے، اے پھوپھی اماں، اب بابا کی تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اب بابا کی تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ عزاداروں جیسے ہی زینب نے علی اکبر کو رخصت کرنے کا اعلان کیا ہے، ساری بیویوں کو قریب
نکلنا چاہے شاید نہ دوا پھرتا اٹھا شاید نہ دوا میرا حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر خیمے سے نکلے ہیں نا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو اللہ اکبر جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں وفادار میرا مولا کہتا ہے میرے لال علی اکبر اے میرے کریم جوان علی اکبر جا تو رہے ہو جاؤ لیکن بیٹا ذرا آہستہ جانا اب جس طرح کے لال نے اپنی کمر کو پکڑ کے جملہ کہا ہے یا بنی محل المحلہ یا بنی محل المحلہ یا بنی محل المحلہ داداروں کا نیجا منہ کو آ جائے گا میں نے کہا نا بڑی تاریخیں آ چکی ہے اب تو آپ کو گریہ بھی کرنا ہے مسائب پہ سنیا ہے یا بنی محل المحلہ اے میرے لال ذرا آہستہ جانا وزاداروں علی اکبر جب بڑی تیزی سے کربلا کے شہرہ سے میدان قطار کی طرف پہنچے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بوڑھا اپنی کمر پکڑے گرتے پڑتے آواز دے رہا ہے اے اکبر ذرا آہستہ اے میرے لال ذرا خدا کوئی قبلہ میں سوائے قبل رسول پیغمبر کے آپ کی نمازیں کتنا بلند ہے اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل کرے آپ کے نازلوں پر رومان سیدہ میں جب ہدایت فرمائے وزادار میرا مولا حسین اکبر کے قریب پہنچ کے کہتا ہے اے میرے لال ذرا آہستہ اکبر کہتے ہیں اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں والدین بیٹھے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں لہذا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا میں تم مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہو گئے تو تمہیں یہ پتا چلتا کہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے ازاداروں اس کے بعد علی اکبر کو رخصت کیا ہے علی اکبر میدان میں آئے ہیں خوب جنگیں کی ہے دشمنوں کو قتل کیا ہے ایک منزل وہ آئی ازاداروں کہ جب امی لیلا کا یہ چاند سینے پہ موزے کی علی کھاتا بھاوے سے ڈرا کر زمین کربلا پر آیا ہے ہر شہید نے گرتے ہوئے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے لیکن علی اکبر نے گرتے گرتے اپنے بابا کو کہا علیک بالشراب اے میرے بابا علی اکبر کا شراب اکبر جانتے تھے میرا بابا شہید ہے جمال کا ناشا اٹھا نہیں پائے وزاداروں چند ہی لمحات میں اسی کریر جمال علی اکبر کا تابوت آنے والا ہے ذرا آہستہ سے ہوشا دینا اس لیے کہ سینے میں نیزے کی علی کمر گئے ہیں سینے میں نیزے کی علی کمر گئے ہیں وزاداروں حسین جب پہنچے ہیں حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میرا مولا حسین خیمے سے لے کے امام علی اکبر کے قریب پہنچنے تک 70 مرتبہ دیا 70 مرتبہ اٹھا ہر بار آواز دے رہا تھا اے علی اکبر تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے علی اکبر کے قریب پہنچ گیا میرا مولا اور کہا اے میرے لال علی اکبر جیسا مجھے خدرہ نظر آ رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں تو اپنی ایڑیوں کو زمین پہ رگڑ رہا ہے ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں آخری جملہ ازاداروں زیارت کرنا تابوت کی دل کھول کے گلشہ پیش کرنا ازاداروں روایت میں یہ ہے حسین کہتے ہیں میرے لال علی اکبر یہ زمین کربلا پر ایڑیاں کیوں رگڑ رہا ہے انہوں نے ازاداروں کو یہ زمین کربلا پر ایڑیاں کیوں رگڑ رہا ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے اے بابا اگر ممکن ہو سکے تو اسے نکال لو نوجوانوں حوصلہ برداشت کر لو روایت کے لیے وہ جملے ہیں علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے اگر ممکن ہو تو اسے نکال لو اب
ماتم